السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں، تاکہ دین کی یہ ضروری اور مختصر سی معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ نماز کے فرائض، واجبات اور پھر سنتوں کا تذکرہ ہوا، اس کے ساتھ نماز کے آداب و مستحبات کا مختصراً تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آداب و مستحبات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا اختیار کرنا ثواب کا باعث ہے۔ اگر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ان کے چھوڑنے اور ترک کر دینے پر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مستحب پر کسی بھی طریقے کا اصرار نہیں کیا جا سکتا، اس کے چھوڑنے والے پر لعن طعن و تشنیع نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی اس کو اختیار کرتا ہے تو بہت اچھا، وہ اپنے حق میں بہتر کرتا ہے اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اس پر طعن و تشنیع کرے۔ ہاں، عوام میں مستحبات کے سلسلے میں کچھ غلو پایا جاتا ہے کہ بعض جگہ پر مستحب کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا گیا۔ وہاں پر شریعت کا یہ اصول ہے، اگر مستحب کو واجب اور فرض کا درجہ دے دیا جائے تو پھر اس کا ترک کر دینا لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مستحب کے سلسلے میں ہمیں اس اصول کو خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مستحب وہ امر ہے جس کو اختیار کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن چھوڑ دینے پر کوئی حرج، کوئی گناہ، کسی طریقے کی معصیت نہیں ہوتی۔ اس چیز کو ہمیں خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص مستحب کو ترک کرتا ہے تو ہمیں اس پر لعنت و ملامت نہیں کرنا، اس پر طعن و تشنیع نہیں کرنا، اور مستحب پر اس طریقے سے اصرار نہیں کرنا جس طریقے سے فرض اور واجب پر اصرار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ نماز میں کون سی چیزیں مستحب ہیں۔ نماز میں قیام کی حالت میں نگاہ کو سجدے کی جگہ پر رکھنا یہ مستحب امر ہے۔ رکوع کی حالت میں قدموں پر نگاہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ سجدے کی حالت میں نگاہ کا ناک کے سامنے رکھنا، قاعدے کی حالت میں اپنی گود پر نگاہ رکھنا، سلام پھیرتے وقت نگاہوں کو کاندھوں پر رکھنا، داہنے کاندھے کی طرف سلام پھیرتے وقت داہنے کاندھے پر، بائیں کاندھے پر کی طرف سلام پھیرتے وقت بائیں کاندھے پر۔ اگر نماز میں کھانسی یا ڈکار آ رہی ہے تو بقدر استطاعت اس کو روکا جائے، جمائی آ رہی ہے تو اسے بھی روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر نہیں روک سکتے تو ہاتھ یا آستین کے ذریعے سے اپنے منہ کو بند رکھا جائے۔ یہ بھی مستحب امر ہے۔ ان تمام چیزوں کا نماز میں خیال کرنا، لحاظ کرنا بہتر ہے، اس سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ پر، قاعدے میں گود پر، اور رکوع میں قدموں پر، اور سجدے میں ناک کی جگہ پر رکھیں گے تو لازمی ہے کہ ہماری نگاہ جب ایک جگہ پر ہوگی تو ہمارا ذہن منتشر نہ ہوگا بلکہ اپنے پڑھے ہوئے الفاظ کی طرف منتقل ہوگا۔ لہٰذا ان تمام امور جن کو مستحب قرار دیا گیا ہے ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نماز کے آداب میں یہ چیز بھی ہے کہ بہتر اور عمدہ لباس پہن کر کے نماز پڑھی جائے، اس لیے کہ ہم خلاق عالم کے سامنے حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں وہ لباس اختیار کرنا چاہیے جس لباس کو ہم محفل میں پہن کر کے جا سکتے ہوں، اور بے تکا لباس نہ ہو۔ ہمارے لباس کی آستینیں کاندھے تک سے جو کٹی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھٹا ہوا لباس جو آج کل فیشن چل گیا ہے، اس طریقے کے پھٹے ہوئے لباس اور آدھے ادھورے لباس، اس طریقے کے لباس پہن کر کے ہمیں نماز میں نہ حاضر ہونا چاہیے۔ وہ لباس جو شرفاء کا لباس ہو، جس کو عمدہ اور پسندیدہ لباس قرار دیا گیا ہو، اس لباس کو پہن کر کے ہم نماز میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضری دیں، یہ مستحب امر ہے۔ ان سب چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک عام رواج اس چیز کا ہو رہا کہ سر کھول کر کے نماز پڑھنے کا۔ یہ الگ بات ہے
کہ مستحب امر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مستحب کو چھوڑنے کا ایک رواج بنا لیا جائے، اس لیے کہ مستحب امر بھی بعض حضرات کو یہ خیال ہے کہ مستحب اور ادب الگ سے لائی گئی چیزیں ہیں، وہ چیزیں فقہا نے، علماء نے اور دوسرے لوگوں نے اس کو اپنی طور پر اپنے طریقے سے اپنی سمجھ سے اس کو شامل کر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھلایا ہے تو میرا ادب سب سے بہترین ادب ہے، تو میرا ادب سب سے بہترین ادب ہے۔ ہاں، سنت اور مستحب اور ادب میں یہ فرق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی پابندی فرمائی ہے اور اسے پابندی کرنے کو پسند فرمایا ہے اسے سنت قرار دیا گیا ہے، اور جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کو کرتے بھی دیکھا ہے، لیکن نہ تو اس پر نکیر فرمائی ہے نہ ہی اس کی تاکید فرمائی ہے، تو ایسے امر کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بعد میں ایجاد کیا گیا ہے، ایجاد کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اختیار کردہ چیزیں ہیں، لیکن صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس پر تاکید فرمائی تھی، نہ اصرار فرمایا تھا اور نہ چھوڑا تھا، اس وجہ سے اس طریقے کے امور کو مستحب اور ادب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ادب اور مستحب کو یہ سوچ کر کے کہ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، یہ سمجھ کر کے چھوڑ دینا، یہ گمراہی ہے اور جہالت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام طریقے کی بیہودہ چیزوں سے بچنے کی اور صحیح دین پر صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔